سورہ حجر آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی 7 بار بار آنے والی آیات اور قرآن عظیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، تو آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جن میں سے کچھ گروہوں کو ہم نے اس دنیا کا مال و دولت دے رکھا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو اپنے بازوئے شفقت کے اندر رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو آگاہ کر دیں کہ میں ایک واضح طور پہ تمہیں مستقبل کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلے کتاب اتاری ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قسمیں بھی کھاتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے باز پرس کریں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو واضح طور پہ ان لوگوں کو بتا دیں، اور رہ گئے مشرک تو ان کو چھوڑ دیں، ان سے آپ منہ پھیر لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ کی طرف سے ہم ایسے لوگوں سے، ان مشرکین سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ٹھٹھے مخول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں بے شک اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں جہاں تک کہ جو یقینی بات ہے وہ سامنے آ جائے، اور یقینی بات موت ہے۔ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 87، اس کے بارے میں ابتدائی بات میں نے پچھلی دفعہ کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ کچھ زیادہ تشریح مانگتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مفسرین نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، تو اس لیے اس کو پھر میں پڑھوں گا، اور اب جو وقت نہیں ہے وہ اس کے لیے نکالیں گے۔ تو یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبع من المثانی، یہ کیا چیز ہے؟
اس کے بارے میں یوں تو قول بہت سارے ہیں، لیکن 3 ان میں سے بہت مشہور ہوئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو پہلی 7 بڑی صورتیں ہیں ان کو کہا گیا مثانی، ان کے اندر احکامات ہیں، ان کے اندر ترغیبات ہیں، ان کے اندر تشویق ہے، ان کے اندر وعیدیں ہیں، وہ سارا کچھ ان 7 صورتوں میں آیا ہے۔ لیکن اس قول کی تائید میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اور یوں کہیں کہ قرآن حکیم نے بھی کسی جگہ یہ بات بتائی نہیں ہے کہ ان 7 صورتوں کا کوئی علیحدہ نام بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اور یہ بہت زیادہ راجح ہے اور اکثر متقدمین اس کے اوپر متفق ہیں، کہ سبع من المثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا، اور جو سبع جس کا معنی 7 ہوتا ہے عربی کی گنتی میں 7 کو کہتے ہیں، وہ اس کی 7 آیات ہیں۔ اور پھر اس قول کی تائید میں ہمیں 2 احادیث ملتی ہیں بخاری شریف میں جو اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے جب اپنی نماز ختم کی تو میں گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ میں نے آواز دی تھی۔ میں کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز مکمل کی تو میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر کان دھرو، اس کو یعنی فوراً لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے۔ تو وہ ظاہر ہے اب اس کی بات کے سامنے ان کو کچھ ندامت ہوئی، بات کوئی نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چیز ان کے چہرے پہ دیکھی تو آپ نے فرمایا ان کی دلجوئی کے لیے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بہت شاندار صورت بتاؤں گا قرآن پاک کی۔ جب نکلنے لگے تو انہوں نے یاد کروایا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ام القرآن ہے۔ ام کے معنی لفظی معنی ماں کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ ان تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کسی ایک بدن سے پھوٹتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی سب خبیث باتیں جو ہیں ان کی ماں شراب ہے، کہ بھائی اس نے بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی ماں کو ڈنڈے مار رہا ہے، اللہ حاضر کی حاض، یہ سب جو مختلف گناہ تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ویسے ہی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس وجہ سے ہوئی کہ وہ نشے میں دھت تھا، تو اس کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری تفسیروں میں بھی یہ لفظ آتا رہتا ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا یہ ام القرآن ہے، اور کہا کہ یہ سبع من المثانی ہے، اور گویا اس قول کی تائید میں کہ یہ فاتحہ کا نام ہے، یہ ایک بہت مضبوط دلیل آ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، ہم زیادہ طوالت میں نہیں جاتے۔ اس بارے میں ایک تیسرا قول بھی ہے جس کو بہت سے مفسرین اور خاص طور پہ ہمارے جو متاخرین ہیں، جو پچھلی صدی کے مفسرین ہیں، انہوں نے اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کو سبع من المثانی کہا، اور والقرآن العظیم یہ اس کی تائید میں واو جو ہے یہ تائید کے لیے، تفسیر کے لیے، اس کی تشریح کے لیے ہے کہ وہ یہ چیز ہے۔ تو اب یہ جو قول ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کے لیے ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں سے لیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں
23ویں پارے میں ہے، اور یہ 24ویں میں چلی جاتی ہے سورت، اور اس 23ویں پارے کے آپ کو آخری صفحے پہ یہ بات ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یعنی اللہ نے وہ کلام اتارا جو بہترین کلام ہے، متشابہ ہے اور مثانی ہے۔ تو وہ جو متشابہ ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر ہم آہنگی ہے، اس میں کوئی آپس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنی بڑی کتاب ہے، تو جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے، کوئی فلسفے کی، کوئی اخلاقیات کی، کوئی اس قسم کی، تو آپ کو اس میں تضاد ملتا ہے۔ سائنس میں تو ہے ہی ہے، سائنس میں تو یعنی یہ جو صرف روشنی ہے، اس روشنی کے بارے میں کم از کم 10 مختلف بیانات ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور ابھی اس میں سلسلہ جاری ہے۔ جو اخلاقیات کے مضامین ہیں، جو عمرانیات ہیں، جو وہ مضامین جن کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جس نے بھی کچھ لکھا اس میں تضاد ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کی جو فکر ہے وہ بڑی راسخ اور بڑی صحیح ہے، جیسے مولانا روم ہے، جیسے علامہ اقبال ہے، لیکن آپ کو کلام میں تضاد نظر آئے گا۔ یعنی جو کچھ 1905 سے پہلے لکھا علامہ صاحب نے اور 1905 کے بعد لکھا، اگر بغور پڑھا جائے تو اس میں فرق ہے۔ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ بغیر وطن کے، مثال دیتا ہوں میں، کوئی تصور نہیں ہے ملت کا، لیکن پھر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ وطن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، مسلمان کا، مومن کا وطن تو ساری دنیا ہے۔ تو یہ بھی پھر انہوں نے ہی کہا، یعنی پہلی بات کی کوئی 10-15 سال بعد، کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، ان سارے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ تو اس طرح یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تضاد نظر نہ آئے، یہاں قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پچھلے 1450-1500 سال سے قرآن کے دشمن ڈھونڈ رہے ہیں لیکن پا نہیں سکے۔ کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات۔ اگر کوئی اعتراض آیا ہے تو اس کا اسی وقت جواب آ گیا کہ یہ تمہاری سمجھ کی غلطی ہے، یہ اس کے فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ خلاف نہیں ہے، یہ ہے متشابہ۔ اور مثانی یہ ہے کہ اس میں مضامین بار بار آتے ہیں۔ اور پھر اس قول کی تائید میں یہ بات بھی ہے کہ یہ لفظ مثانی جو ہے یہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا، لیکن ان میں سے کسی جگہ پہ بھی یہ بار بار دہرائے جانے والی بات پہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء میں کہا کہ اگر تم زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہو، مجبوری بن گئی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر 2-2 3-3 اور 4-4 جتنی مرضی کر لو۔ ہاں، یہ مثنا جو ہے، یہ مثانی جو ہے، یہ مثنا کی جمع ہے، تو وہاں پہ مثنا 2-2 کے لیے استعمال ہوا۔ اور اسی طرح سورہ سبا کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے یہ ان تقوموا للہ مثنی وثلاث ورباع، مثنی ورباع، نہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ اللہ کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ 2-2 کر کے، یا ایک بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پہ بھی مثنا 2-2 کے لیے استعمال ہوا، یا اور وہاں پہ بھی 2-2 کے لیے استعمال ہوا، لیکن قرآن پاک میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ مثنا دہرائے جانے والے کے لیے استعمال ہو۔ ایک بات اس قول کی، یعنی فاتحہ کی جو بات تھی اس کے برخلاف یہ نکلتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت نہ بنائیں، اس وقت تک وہ ساتھ بنتی نہیں ہے،
وہ 6 آیتیں رہتی ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونا یہ خود ایک اختلافی مضمون ہے، جس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف باتیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو پہنچا دیں، جو مختلف زمانوں کے مفسرین نے جن کے اوپر غور کیا۔ جب پورے قرآن کو کہا کہ یہ مثانی ہے، تو وہ چیز ہے جو میں بھی اکثر اپنے اس میں بیان کرتا رہتا ہوں ان دروس میں، کہ یہ صورت اس کا جوڑا ہے، کہ ایک میں ایک مضمون آتا ہے تو اس میں دوسری چیز جو ہے وہ اجمال سے آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دوسری صورت میں وہ جو اجمال تھا اس کی تفصیل آ گئی۔ اس طرح یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ مل کے ایک مضمون بنتا ہے، دو صورتیں۔ سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں ہے سب کچھ، لیکن ضمناً نصارہ کے بارے میں بھی ہے۔ اگلی سورہ آل عمران ہے، اس میں نصارہ کے بارے میں سب کچھ ہے، یہود کے بارے میں ضمناً کچھ باتیں دی گئی۔ اس طرح وہ 2 مل کے ایک جوڑا بنا، اور پہلی امتیں جو تھیں الہامی دین پہ، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں بات مکمل ہوگی۔ اور اسی طرح بالکل آخر میں بھی آپ دیکھیں گے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 علیحدہ صورتیں ہیں۔ ان کا علیحدہ ہونا اس کا یہ ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نماز میں ایک رکعت میں ایک پڑھی، دوسری میں دوسری پڑھی، لیکن ان دونوں کو ملائیں تو ایک مضمون مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے بشرط زندگی تو پھر اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں اور ان کی تائید میں کیا کچھ ہے، یہ بات رہ گئی تھی اس وقت وقت کی کمی سے، تو وہ میں نے عرض کر دی۔ کَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر و مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے جوڑوں کے لیے، درختوں کے جوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نباتات کے جوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک، اور یہ گروہوں کی جو تقسیم ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سورہ واقعہ میں کہا، محشر کے منظر کو بیان کیا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ وہاں پہ تمہارے 3 گروہ بن گئے تھے۔ وہ پھر ان کی آگے وہ پوری صورت جو ہے ان 3 گروہوں کی تفصیل ہے، ایک مقربین ہیں، ایک اصحاب الیمین ہیں، ایک اصحاب الشمال ہے، یعنی مقربین ہیں، اور وہ جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہیں، اور وہ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں، یہ 3 ہیں۔ بہرحال یہ کیسے ہو گیا، یہ بھی سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، ہم وہاں پہ پہنچے بشرط زندگی تو اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو ازواج کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے گروہوں کے لیے، یہاں پہ یہ گروہ کے لیے استعمال ہوا۔ کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، ان مشرکین مکہ کے بعض لوگوں کو، بعض گروہوں کو ہم نے بہت سا مال و دولت دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں، اس لیے کہ اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ آدمی جانے لگتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، تو اس کی طرف یعنی اس سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ یہ کریں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان میں سے بہت سے آپ کے رشتہ دار وہ سارے کے سارے قریش ہیں، اور اتنے دور کی بات نہیں ہے، سارا قریش جو تھے یہ فار بن مالک کی اولاد ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13ویں پشت پہ ہیں، فار بن مالک سب ان کی اولاد ہیں۔ تو کہا کہ یہ چونکہ آپ لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق رہا، ایک دوسرے سے محبت رہی، اکٹھے جنگیں لڑی، اکٹھے قریش نے دفاع کیا اپنی، اکٹھے جنگیں لڑی، تو ان میں آپس میں الفت اور محبت تو ہے۔ تو کہا اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے ایمان نہ لانے کا، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ غم نہ کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی اس صورتحال پہ آپ غمگین نہ ہوں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازوئے شفقت جو ہے
جناح کہتے ہیں بازو کو، ونگ. آپ اپنے بازو شفقت ایمان والوں کے لیے کھلے رکھیں، یعنی ان کو آپ اپنے پروں کے نیچے رکھیں. ان کی اہمیت ہے اس لیے کہ اہمیت اصل ایمان کی ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اور آپ کا جو کام ہے، جو حد مقرر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور اس پیغام میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کی رسول کی بات مانے گا اس کے لیے اچھا مستقبل ہے، اور جو انکار کرے گا تو وہ خوفناک عذاب سے اس دنیا میں اور بعد میں دونوں میں وہ اس سے دوچار ہوگا. اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر و نذیر کا لفظ استعمال ہوتا رہا. یہاں پہ اس کو نذیر المبین کہا. مبین کہتے ہیں واضح کو. اصل میں عرب میں زبان کے لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ڈاکے وغیرہ پڑتے تھے قافلوں کے اوپر، اور چوری اور ڈکیتی ایک عام چیز تھی، تو وہ جب بھی کسی جگہ پڑاؤ کرتا تھا، کوئی تجارتی قافلہ ہو یا جیسے بھی خانہ بدوشوں کا، تو وہ ایک اونچی جگہ دیکھ کے وہاں پہ ایک ایسا آدمی پہرےدار ایسے بٹھاتے تھے کہ جو خطرے کو دیکھ کے آگاہ کر سکیں. اس لیے کہ خطرہ سارا جو ہے وہ گھوڑوں پہ سوار آتے تھے ڈاکو اور اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے. تو اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر یہ جو قافلے والے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مسلح کر لیں کہ بھائی آوازیں آ رہی ہیں تو خطرہ ہے. تو یہ اگر خطرہ بالکل سر پہ آ جائے تو وہ پھر ایسے کرتا تھا، وہ آگاہ کرنے والا، وہ دیدبان آپ کہہ لیں، ان کا جو رڈار ہوتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے ان کو کہتا تھا کہ وہ سماح، یعنی ان کا لفظ تھا کہ بس موت تمہارے سر پہ آ گئی ہے، اٹھو اپنے تلواریں پکڑو اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اصل میں یہ تو نذیر المبین، اس کو اللہ نے نذیر عریاں اس کو کہتے تھے، یعنی جو عریاں ننگا، کہ جو ننگا ہو کے آگاہ کرتا تھا کہ خطرہ بالکل سر پہ آ گیا ہے. لیکن چونکہ عریانی کے اندر ایک فحاشی کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. تو کہا نذیر المبین، ایک اشکارا طور پہ، واضح طور پہ، ظاہر طور پہ ایک آگاہ کرنے والا ہے خطرے سے. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. کہا یہ رسول کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کا آنا تمہارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لیے کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہم نے کتاب اتاری. اب اس کتاب کے لیے قرآن کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ پہلے بھی آیا سورہ رعد میں کہ وہ یہ لفظ استعمال ہوا ان کے لیے، یعنی تورات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. تو کہا کہ ہم نے یہ اسی طرح ہے جیسے پہلے ان لوگوں پہ ہم نے اتارا کہ جنہوں نے مقتسمین اس کے ٹکڑے کر ڈالے. اور یہ ٹکڑے کس لیے کیے، کیوں کیے، یہ پورا چیز جو ہے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں ہے. وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے تو کوئی چیز اتاری نہیں. تو ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے اتاری جس میں ہدایت تھی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، کہ اس کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، اس سے علیحدہ علیحدہ کر دیے. کس لیے؟ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کہ لوگوں کو تھوڑا حصہ اس کا سناتے تھے، تھوڑا حصہ پڑھاتے تھے، زیادہ کو چھپاتے تھے. اور قرآن پاک کے ساتھ بھی یہ اسی قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں جو ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہیں وہ آپ نکال دیں، ہمارے بتوں کی جو بےزتی ہے اس میں وہ نکال دیں.
ان کی ہمارے باپ دادا پوجا پاٹ کرتے تھے، ہم ان کی بےزتی کیسے برداشت کر سکتے اور اپنی زبان سے کیسے کر سکتے؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی جو یہود نے کی، اس لیے کما کا لفظ استعمال ہوا، جیسا کہ ان پہ اتارا۔ اور میں نے دیکھا کہ مختصمین کا ترجمہ کرتے ہوئے ابن کثیر نے کہا کہ وہ قسمیں بھی کھاتے تھے، اس لیے میں نے ترجمے میں، وہ بڑے مفسر ہیں پرانے، تو ان کی اس بات کا خیال رکھا۔ ایدین ٹکڑوں کو کہتے ہیں، عدت ان کی جمع ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ بات ایسی ہے، ٹکڑے کرنا اور اللہ کی کتاب کے کسی حصے کو چھپانا اور دوسرے کو ظاہر کرنا، کہ جس کا نتیجہ فوری طور پہ دکھانا چاہیے، یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ اس لیے یہ جو کبیرہ گناہ تھا، اس کا نتیجہ بھی آ گیا، اور نتیجہ دیکھو کتنی تاکید سے آیا۔ اللہ نے قسم کھائی، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے آپ کے رب کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سب سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ دیکھیں اس میں لام جو لَنَسْأَلَنَّهُمْ کہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، اور نون بھی ثقیلہ بھی تاکید کا ہے۔ تو یہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے، اما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو یہ کرتے رہے، جو کتاب کے بارے میں ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہی ہیں، اگر پچھلے کچھ دروس کی کوئی بات ایسی یاد ہو قرآن پاک کے بارے میں، تو یہ ہے کہ اس سے بے پرواہی، اس سے لاپرواہی، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اللہ بھی درگزر کر لے گا، نہیں، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس نے کہا میں نے تمہارے لیے اتاری، اس میں تمہاری بات ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں کی تو پھر وہ تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو واضح کریں لوگوں کے اوپر، یعنی اس کی وضاحت سے، اس کی تشریح سے، اور اس کی عملی شکل ظاہر کرنے سے، اور اس کی تنفیذ سے زیادہ اور کچھ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس کے نتائج وہ خود بھگتے گا، سننا ماننے کے معنی میں، یعنی کسی نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اس کے مطابق یا نہیں کیا، جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ یہ پورا کر دیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے اس کو پہنچا دیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہا کہ آپ کی طرف سے اب یہ وہ صورتحال ہے، یہ آپ کی دلجوئی کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ٹھٹھے بھی کرتے تھے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نذیر مبین ہوں۔ میں نے کہا یہ تو ہم روز ہی سنتے آئے ہیں، پچھلے کتنے سالوں سے آپ کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، وہ تو آتا نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں یا آپ لے آئے عذاب، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اگلی آیت میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس بات سے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو یہ ہنسی مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں، یعنی آپ کو ان قسم کی لچر باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے کافی ہوا، یعنی آج کے دور میں تو یہ قرآن پاک کے ساتھ، رسول علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا مذاق جو کرنا ہے، خاص طور پہ مغربی دنیا میں اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، اور جب اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی۔ یہی اظہار رائے کی آزادی اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کریں گے، بھائی یہ خواہ مخواہ کا بکواس ہے، کدھر اس نے 60 لاکھ آدمی مارا ہے، یہ 60 لاکھ یہودی کدھر مار دیا ہے، نکالو ان کی ہڈیاں نکالو، ہمیں دکھاؤ کہاں ہیں۔ تو کہتے ہیں، اور یہ یعنی 20 سے زیادہ ایسے ملک ہیں جن میں یہ قابل دست اندازی پولیس، اور پھر اس کے اوپر سزا ہے ان کے قوانین میں، جن میں امریکہ اور یو کے دونوں شامل ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ جو مرضی لکھیں، جو مرضی ٹھٹھے مخول کریں، رسول علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پہ جو کارٹون بناتے ہیں
اور جو وہ کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک ملعون پچھلے ہفتے بھی جہنم واصل ہوا جو سویڈن کا تھا، اس نے بھی کچھ اسی طرح کے وہ بنائے تھے. تو مسلمانوں نے بہت احتجاج کیا کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. اور ان کو ساتھ پتہ تھا کہ پھر یہ دوسرا کام بھی کرتے ہیں. تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو گارڈ دیے ہوئے تھے اور بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے ٹرک نے اس گاڑی کو ٹکر مار دی. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. اور اس میں آگ لگ گئی اور یہ دونوں گارڈ اور یہ شخص یہ جل کے بالکل راکھ ہو گئے ادھر ہی. اس لیے کہ جو ٹکر لگی اس میں دروازے وغیرہ تو بند ہو گئے، جگہ بھی ایسی تھی کہ کوئی پہنچ بھی نہیں سکا اور اس جل کے راکھ ہو گیا. انا کفیناک المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بات ساتھ میں اس لیے کہی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹھٹھے مغول نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، اس لیے کہ آپ ہی تو توحید کی بات کرتے ہیں. فسوف یعلمون، یہ ان قریب جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سارا پتہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی اس قسم کی فضول بات، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، اپنی اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں، شعر و شاعری کر رہے ہیں جس کو وہ اصطلاح میں ہجو کہتے ہیں، یعنی جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے. اس قسم کی شاعری بہت زیادہ ہے. پھر ان کو عورتوں کو لگایا ہوا لونڈیوں اپنی کو کہ وہ گا گا کے لوگوں کو سناتی ہیں. گانے سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا توجہ مبذول ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ابو لہب نے اپنی 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اس کام کے لیے. وہ گلی گلی مائیں گاتی پھرتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی. کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیں. اب یہاں پہ 3 چیزیں آ گئی. ایک تو اس کی تسبیح بیان کرنی، اس کی حمد بیان کرنی اور سجدہ کرنا. اور یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نماز کے اندر. جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو یہ تینوں باتیں، حمد اس کی ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. معلوم ہوا کہ حمد تو یہ ہوگی. اور اس سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. تو اس نے تسبیح بیان کی اور سجدہ کیا. قم من الساجدین، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے بنے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہا یہ عبادت کا جو کام ہے، اللہ کی بات کو ماننا. عبادت سے مراد کلی طور پہ اتباع کرنا. یہ کام آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ وہ چیز اشکارا نہ ہو جائے جو یقینی ہے. اب آپ دیکھیں یہ موت کے لیے لفظ استعمال ہوا. یقین یہاں پہ موت کے لیے استعمال ہوا اس لیے کہ کوئی چیز بھی یقینی نہیں ہے اس دنیا میں کہ یہ ہوگی سوائے موت کے. موت کا پتہ ہے یہ آ کے رہے گی. یہ آخری الفاظ تھے. اللہ پاک اس میں سے جو صحیح بات تھی اس پہ چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اجر و ثواب سے ہمیں بہرہ مند کرے. اور جو غلط بات نکلی وہ میرے مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہے اور اللہ پاک لغزشوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ